تم 2 روٹی کا انتظام کرتے ہو تو میں نے تمہاری بھوک مٹانے کے لیے یہاں آتا تھا تاکہ تمہاری بھوک مٹ جائے، تمہارا ذریعہ بن گیا۔ تمہاری بھوک مٹانے کا میں ذریعہ بن گیا، چونکہ یہ تمہاری ضرورت تھی، تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں آیا۔ تو وہ پنڈت پوچھتا ہے، یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے سکھایا؟ اس انداز سے دیکھنا، اس انداز سے سوچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ کہا یہ انداز، یہ طریقہ، یہ تعلیم مجھے میرے نبی نے دی ہے، میرے نبی نے دی ہے۔ کہا جس نبی نے ایسی تعلیم دی ہو وہی تو سچا ہے، وہی تو اچھا ہے، ہمیں بھی اسی راہ پر ڈال دو جس راہ پر تم چل رہے ہو۔ بھاگو بھاگو سے نہیں پھیلا، آؤ سے آؤ۔ تو میں بھی تمہارے درمیان آیا ہوں یہی پیغام دینے، آؤ آؤ آؤ۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ یہ اشرفیوں کا بورڈ نہیں، یہ قادریوں کا بورڈ نہیں، سہروردی، نقش بندی، رضوی، برکاتی، نظامی، فریدی، صابری، کسی ایک کا بورڈ نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا بورڈ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا بورڈ ہے، غریب نواز سے محبت کرنے والوں کا بورڈ ہے، روئے زمین کے تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کا بورڈ ہے۔ جو محبت نہیں کرتے وہ الگ، ہم انہیں دعوت دیں گے، انہیں اس لائق بنائیں گے کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، بھگائیں گے تو ان کو بھی نہیں، پوری کوشش کریں گے کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ ہم کوشش بھی کریں گے اور ہاتھ بھی اٹھائیں گے، دونوں کام۔ اے اللہ اسے توفیق دے دے، اے اللہ تو اسے ہدایت دے دے، یہ بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دین جو تم تک پہنچا ہے، قربانیاں دی نبی نے، نبی کی آل نے، نبی کے اصحاب، ہر کم سے کم ادھر تو دیکھو، یہ ہنسی مذاق میں نہیں پہنچ گیا ہے۔ ہمارے نبی نے 7 دن پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، پتھر کو ان پر برسایا گیا ہے، اسے برداشت کیا ہے، اس کے باوجود بھی میرے نبی نے یہ نہیں کہا بھاگو بھاگو۔ جبریل تو آئے تھے، جبریل امی تو آئے، انہوں نے تو کہا اے نبی یا رسول اللہ، آپ کو آپ کا رب سلام کہتا ہے اور آپ سے جاننا چاہتا ہے، اگر آپ چاہیں تو طائف کی پہاڑیوں کو آپس میں ملا دوں، یہاں ایک بھی جان نہ بچے، پرندے تک بھی نہ رہ جائیں۔ پر ہمارے نبی نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں آیا۔ آپ کس لیے آئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کس لیے آئے؟ نبی نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں آیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ اس دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے اس لیے کہ تم اس کے حبیب کی پیروی کرو، اس کے حبیب کے انداز کو اختیار کرو، اس کے حبیب کی محبت کرو اور اس کی شان محبوبیت کو دل سے تسلیم کرو، اس لیے وجود ملا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہا میں اس لیے نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نہیں مانتے، یہ الگ بات ہے کہ یہ نہیں مانتے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں نہیں مانیں گی؟ کیا ان کی آنے والی نسلیں نہیں مانیں گی؟ تو دوست، ہمارے نبی نے تو اتنا پیشنس ہمیں سکھایا ہے، فوراً یہ نہیں کہا بھگو بھگو بھگو، یہاں تک انتظار کرو، یہاں تک انتظار کرو کہ اسے ہدایت نہیں ملی تو انتظار کرو، اس کی اولاد کو رب شاید ہدایت دے دے۔ دعاؤں کا سلسلہ دراز کر دو، دعاؤں کا سلسلہ دراز کر دو۔
اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار دعا کرو. ارے یار تم اپنے بھائی کے لیے تو دعا نہیں کرتے, تم کسی اور کے لیے کیا. واہ واہ واہ. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا, اس سے تو تم دعا کرتے نہیں اس کے لیے. تم کیا کرو, ذمہ داری تو تمہاری یہ تھی. کر کیا رہے ہو ایک ہی چھت کے نیچے, ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہو پر جدا جدا. ایسی عجیب وڈمبنا ہے. جبکہ ہمارے نبی نے تو تعلیم کچھ اور دی کہ دنیا کا ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. عجم میں جو سب سے پہلی خانقاہ کا قیام ہوا ہے, بڑا دلچسپ معاملہ ہے. عجم کے اندر کہ دو مسافر آمنے سامنے سے گزرتے ہیں اور اس علاقے کا زمیندار جو کرسچن تھا وہ اپنے گھوڑے پہ وہ بھی نکلا ہے سیر کرنے. اسے دیکھا تو آمنے سامنے سے دو لوگ گزرے ہیں. ایک نے ایک کو کہا السلام علیکم, تو دوسرے نے کہا وعلیکم السلام. جس نے سلام کیا تھا اس نے فوراً ہی اسے دعوت دی, بھائی کھانے کا وقت ہو رہا ہے, آؤ میرے ساتھ کھانے میں شامل, آؤ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ. دعوت دے دی. اس نے دعوت دیا, جس نے جواب دیا تھا اس نے قبول کر لیا. اب دونوں بیٹھ گئے, جن کے پاس دونوں کے پاس جو کچھ بھی تھا نکالا, ساتھ میں بیٹھے کھایا, اللہ کا شکر ادا کیا, پھر کھڑے ہوئے, گلے ملے, سلام کیا. وہ اپنی منزل, وہ اپنی منزل. گھوڑ سوار کھڑا دیکھ رہا ہے. اس نے گھوڑا دوڑایا, ایک کے پاس گیا جس نے سلام کیا تھا. اس سے پوچھا تم ابھی جس کے ساتھ تھے تم اسے جانتے ہو؟ وہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتا. واہ. اس کا نام جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا. وہ کس قبیلے کا ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہاں جا رہا ہے؟ نہیں جانتا. کہاں سے آ رہا تھا؟ نہیں جانتا. یار تم کسی کو نہیں جانتے ہو اس کو کھانے پہ بلا لیتے ہو؟ کہا نہیں, ایسا تو نہیں کرتا. کہا بھی تو تم نے دعوت دی ہے. کہا دعوت دی ہے اپنے بھائی کو, کسی انجانے کو. دعوت اپنے بھائی کو دی. کہا بڑے عجیب آدمی ہو, نام جانتے نہیں, کہاں سے آ رہا ہے جانتے نہیں, کہاں جا رہا ہے جانتے نہیں, کس قبیلے کا ہے جانتے نہیں, اور بھائی ہے یہ جان گئے, بھائی ہے یہ جان گئے. کہاں میں نے اپنے بھائی کو دعوت دی تھی, کیسے جانا کہ وہ تمہارا بھائی ہے؟ کہا ایسے, میں نے سلام کیا, اس نے جواب دیا, میں سمجھ گیا میرا بھائی ہے. میرے نبی نے تعلیم دی, میرے نبی نے تعلیم دی ہے. یہ ہے آؤ آؤ, جاؤ جاؤ نہیں, اسے کہتے ہیں آؤ, کم کم کم. حکم پورا ہو رہا ہے ہمارے رب کا, مضبوطی سے اس کی رسی کو پکڑ رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے رسی کو پکڑا ہوا ہے. پھر دیکھیے دوسرے گھوڑا دوڑایا, دوسرے کے پاس پہنچا, اس سے بھی یہی پوچھا تمہیں کوئی بھی دعوت دے تم بیٹھ جاتے ہو؟ کہا نہیں. اس کا نام کیا ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہاں جا رہا ہے؟ نہیں معلوم. کہاں سے آ رہا ہے؟ نہیں معلوم. کس قبیلے کا؟ نہیں معلوم. کوئی بھی تمہیں دعوت دے دے بیٹھ جاتے ہو؟ کہا نہ, بیٹھتا بھی نہیں. کہا پھر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا میرا بھائی تھا, میرا بھائی تھا. کہ کیسے جانا کہ تمہارا بھائی؟ کہا اس نے سلام کیا, میں سمجھ گیا میرا بھائی ہے, میں سمجھ گیا میرا بھائی ہے. تب اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تم مل کر بیٹھ سکو اور آپس میں پیار و محبت کی باتیں کرتے ہوئے وقت گزار سکو؟ تمہارے پاس کوئی جگہ ایسی ہے؟ کہا نہیں, ہم یوں ہی راستوں میں ملتے ہیں, کچھ وقت گزارتے ہیں اور چل دیتے ہیں. کہا اچھا, میں نے جو انداز تمہاری محبت کا دیکھا ہے اور جس سادگی سے تمہیں محبت کرتے دیکھا ہے,
اور جس سادگی سے جو بات تم نے پیش کی ہے اس پر عمل کرتے تمہیں دیکھا تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، مجھے بھی اسی راہ پر ڈال دو جو مذہب، جو دین اتنی محبت کی تعلیم اتنی آسانی سے دیتا ہے، اتنی سادگی سے دیتا ہے۔ ارے بھائی وہیں لے آؤ، پیچیدگی تو میں نے بہت دیکھ لی، پیچیدگی تو میں نے بہت دیکھ لی، پھر بھی محبت نظر نہ آئی۔ جو اس سادگی میں محبت نظر آ گئی، مجھے بھی اسی راہ پر ڈال دو جس راہ پر تم چلتے ہو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، زمیندار تھا، وہیں پہ اس نے بہت بڑی خانقاہ تعمیر کیا، پوری زندگی اللہ کے ایسے ہی نیک بندوں کی خدمت میں گزار دی، اور دروازے پہ اس بلڈنگ کے کھڑا ہوا ایک ہی صدا دیتا تھا، کم کم کم، آؤ آؤ آؤ، اے اللہ کے بندوں آؤ، اے نبی کے چاہنے والوں آؤ، آپس میں کچھ وقت محبت کے ساتھ گزارو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو شیئر کرو، پھر اپنے اپنے کاموں کی چلو۔ وہ گروہ ہے جو ہر وقت اپنے ساتھ دین رکھتا ہے، وہ گروہ ہے جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تو برادران ملت اسلامیہ، یہی دعوت دینے کے لیے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ میدان عمل میں آیا ہے، میں تمہاری ذمہ داریوں کا احساس کرانے کے لیے عمل میں آیا ہے۔ اسلام میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہے، بھاگو بھاگو بھاگو، آؤ آؤ بھی ہے، درگزر بھی ہے، معافی بھی ہے۔ اپنے رب سے تو امید کرتے ہو کہ صبح سے لے کر شام تک پل پل خطائیں کرتے ہو، پھر بھی اپنے رب سے یہی امید کرتے ہو میرا رب معاف کر دے، اور بے شک وہ رب ہے، بے شک وہ رحیم ہے، بے شک وہ کریم ہے۔ بندہ جب معافی مانگتا ہے رب معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی معافی مانگنے میں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچ تو لو، بندے ہو کر اتنا اکڑے ہو، وہ خالق ہو کر صبح سے شام کی معافیاں تمہیں دیتا رہتا، وہ خالق ہو کر بار بار تمہیں معاف کرتا ہے، اور تم اپنے بھائی کو ایک بار معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تم اپنے رشتہ دار کو ایک بار معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تم اپنی بیوی کو ایک بار نہیں، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے پڑوسی کو ایک بار نہیں۔ اس خالق سے تو بار بار معافی مانگتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ خالق تمہیں بار بار معاف کرتا ہے، اور پھر آواز دیتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ کوئی حصہ تمہیں نہیں مل پا رہا؟ وجہ ہے دوست، وجہ ہے یہاں گندگی ہے، یہاں گندگی ہے، لالچ کی گندگی، انانیت کی گندگی، تکبر کی گندگی، علم کے زوم کی گندگی، تمام طرح کی گندگیوں سے یہ قلب گندا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ، محبت کا تعلق ہاتھ سے ہے؟ بولو، اب چپ نہ رہنا، بولتے جانا۔ اب تمہیں تقریر کا موقع دے رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں دیتا تقریر کا موقع، میں دیتا ہوں، اب موقع ملا تو بولتے جانا۔ بتاؤ، محبت کا تعلق ہاتھ سے ہے؟ پیر سے ہے؟ زبان سے ہے؟ آنکھ سے ہے؟ پھر کہاں سے ہے؟ پکا؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو۔ ہاں، کیا بات ہے۔ لالچ پاکی ہے یا گندگی؟ گندگی۔ انانیت پاکی ہے یا گندگی؟ گندگی۔ تکبر پاکی ہے یا گندگی؟ گندگی۔ علم کا زوم پاکی ہے یا گندگی؟ ہے نا؟ تو انانیت، تکبر، گھمنڈ، ہے نا، لالچ، شکوک و شبہات پاکی ہے یا گندگی؟ گندگی۔ اس سے تمہارا قلب پاک ہے یا صاف؟ دل پہ ہاتھ کے سوچنا آج جا کے۔ ان تمام گندگیوں کا تعلق بھی قلب سے، محبت کا تعلق بھی قلب سے۔
محبت پاکی ہے یا گندگی؟ پاکی پکا نا؟ تو محبت پاکی ہے اور یہ تمام چیزیں گندگی ہیں. اس کا بھی تعلق دل سے جو ہمارے اندر ہے. اور یہ اچھی طرح سے تمہیں پتا ہے پاکی اور گندگی کبھی یکجا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. تو جان تو لیا کہ تقوی کیا ہے. یہی وجہ ہے یہاں گندگی تھی تو اس کا تعلق زبان سے کر دیا. اگر گندگی نہیں ہوتی تو تقوی کا تعلق قلب سے. لیکن یہاں ہے گندگی، تبھی اس کا تعلق زبان سے کر دیا اور تبھی یہ کہتے ہوئے نظر میں امیروں سے نہیں ملتا. بھائی کاہے نہیں ملتے آپ؟ میرا سوال ہے کاہے نہیں ملتا؟ کسی امیر کو دین کی ضرورت نہیں ہے؟ اور آپ بڑے متقی ہو تو حضرت عثمان غنی سرکار کے پاس کیسے ہیں؟ تو زیادہ متقی ہو. جس تقوی کا تعلق زبان سے ہے ایسے ہی الول جلول باتیں کرتا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. دین کی ضرورت سب کو ہے، کوئی ہو کہیں ہو، بے شک کوئی ہو کہیں ہو. اور تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ضرورت دین کی سب کو ہے، کوئی ہو کہیں ہو. تم کون ہو؟ تم تو دائی ہو. سبحان اللہ. تم تو دائی ہو، تمہیں تو دعوت دینا ہے. ضرورت سب کی ہے تو اب بتاؤ دعوت کا انتظار کرو گے یا دعوت دینے جاؤ گے؟ واہ واہ واہ. کوئی ہو کہیں ہو، اشارہ سمجھتے جاؤ. کوئی ہو کہیں ہو، پولیٹیکل گیلری میں ہو یا انڈسٹریلسٹ ہو یا کیپٹلسٹ ہو، چاہے اکیڈمک ہو چاہے جھوپڑی میں ہو، چاہے لیبر ہو چاہے فارمر ہو، چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، ضرورت تو سب کو ہے. جب سب کو ضرورت ہے تو آپ کو پہنچنا بھی پڑے گا سب کے پاس. تو یہ تقوی کی کون سی کیٹیگری ہے؟ کہاں سے لے کے آ گئے؟ کہاں سے؟ ہاں جب دولت مند کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ دولت حاصل کرنا یہ غلط نہیں، نیت صحیح کر لے. جب تو اپنے رب سے مانگ دولت مانگ تو اس انداز میں مانگ اے رب مجھے دولت عثمانی عطا کر دے. سبحان اللہ. واہ. یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا جو دائی بن جائے؟ تب تو دعوت کا انتظار کر رہے ہیں، دائی تو ہم ہے نہیں. اور جب سے ہم نے اپنی یہ ذمہ داری چھوڑی ہے پڑھ تو لیا جانا نہیں. وہی قرآن جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمیں راہ دکھاتا ہے، علم و حکمت کی باتیں بتاتا ہے، وہی تو قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی. رب کہہ رہا ہے جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے اسے تم نے نہ نبھایا تو میں تمہیں بدل دوں گا، ریپلیس کر دوں گا، دوسرے سے ریپلیس کر دوں گا، تمہارے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کر دوں گا، دوسروں کو کھڑا کر دوں گا. تم چاہے کر بھی ان سے جیت نہیں سکتے. یہ خیالی بات نہیں ہے، ہو چکا ہے. اتنی بڑی کہ اتنی بڑی یہ ہو چکا ہے لیٹسٹ. اس کے آگے کی بات نہیں کرتا میں، لیٹسٹ کی بات کرتا ہوں. جب وہ اتنی بڑی مچھر کے خون میں پھنسے تھے قرآن مخلوق ہے یا نہیں مہینوں بحث کر رہے تھے اور لوگ کرپٹ سے کرپٹ ہوتے چلے جا رہے تھے. حکومت سے لے کر عوام تک کرپشن کا شکار ہو گئی. یہاں بحثیں چل رہی ہیں، آؤٹ کیا جا رہا ہے، بھاگو بھاگو کے نعرے لگ رہے ہیں. ایسے ٹائم میں اللہ رب العزت نے تاتاریوں سے ان بغدادیوں کو ریپلیس کر دیا.
ریپلیس کر دیا، چاہ کر بھی پوری ایڑی چوڑی کی طاقت لگا دی